الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان والے اگر ہتھ کڑیاں پہنی ہوں تو تب بھی لبیک، اگر تھانے میں ہوں تو تب بھی لبیک، اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں تب بھی لبیک، اگر ایف آئی آر کٹی ہو تب بھی لبیک، اگر فور شیڈول لگے ہوں تب بھی لبیک، اگر شیل برس رہے ہوں تب بھی لبیک، سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہوں تب بھی لبیک، اور کرین پر ٹھپا لگا رہے ہوں تب بھی لبیک۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس کا مطلب ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اور شاہ صاحب نے بھی فرمایا بڑی خوبصورت بات کہ ساڑھے اس پاسے سجدہ نہیں کہہ سکتے، ساڑھے اس پاسے قادیانیاں دے بھائی تے اس پاسے یہودیاں دا جوائی تے اسی وچکار حق دا علم لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی دس بھی رہے ہیں کہ نہ اسی نسن آڑے ہیں تے نہ اسی پیچھے بھجن آڑے ہیں تے نہ پیچھے ہٹن آڑے ہیں، بلکہ ہون تہاڈا بستر گول کرن آڑے ہیں انشاءاللہ لبیک آلے۔ اور جڑے کہنے کہ جناب آپ معیشت کیسے چلائیں گے، میں نے ان سے سوال کیا کہ معیشت پہلے تو یہ پوچھو کہ تباہ کس نے کی ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ ملک و ملت کو مقروض کس نے کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ جناب اس وطن کو کس کی عیاشیوں نے مقروض کیا ہے، کس کی بدماشیوں نے مقروض کیا ہے، اس وطن کو 75 سال کس نے سود کھلایا ہے، اس وطن کو 75 سال کس نے امریکہ، نیٹو، چائنا، روس اور ان کے دروازوں پر کھڑا کیا ہے، آئی ایم ایف کا بھکاری بنایا ہے، اس کو 75 سال جن چوروں نے لوٹا ہے، جن ڈاکوؤں نے لوٹا ہے۔ اب جیسے کمپین کا وقت ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ ان کا بھی وقت پاکستان سے ختم ہونے والا ہے۔ میں رستے میں دیکھ رہا تھا وہ لوگ جو کل عمران خان کی تصویر ساتھ لگا کر نعرہ لگا رہے تھے کہ جی ہم تبدیلی لے آئے ہیں، ہم تبدیلی لائیں گے، ہم جنون کے ساتھ ہیں۔ آج میں ان کی تصویریں اس شریف برادری کے ساتھ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے جناب پچھلی 3 دہائیوں سے اس ملک کو لوٹا۔ میں نے کہا اقبال یہ کیا بات ہے؟ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت۔ اقبال کہتا ہے چنگا ہویا تو حق آڑے رستے تے نہیں آیا، تو تا فلیکسیبل قسم دا آدمی، کدی عمران تے تھلے، کدی بلاول تے تھلے، کدی زرداری تے تھلے، کدی تیر تے، کدی شیر تے، کدی بلے تے، تو حق آڑے آنا نہیں کھلو سکتا۔ اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا تو بٹیرا جڑا تھوڑیا اتھے دانا کھادا، وہ تھوڑیا اتھے دانا کھادا، وہ تھوڑیا کدی جناب نون دی پلیٹ کھادا، کدی جناب بریانی تے ضمیر ویچیا، کدی جناب قیمے دے نان تے ضمیر ویچیا۔ اقبال کہتا نہیں ہے موافق
شاہینے نہیں ہے موافق دین شہبازی. اقبال کہندا کہ بٹیریاں دے موافق کدی شاہینہ دا دین نہیں ہو سکتا. جڑے جناب سینے تے گولیاں کھا رہے ہون, اگوں ظلم و بربریت دی داستانہ رقم ہو رہی ہون, جڑے جناب موڈیوں تے شہید چک کے اپنے قدم پیچھے نہیں بلکہ اگے حضور دے دین واسطے بڑھا رہے ہون اور یہ دس رہے ہون کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت. اور جڑے ہر ایک نو کہہ رہے ہون, کوئی آ کے کہہ رہا جناب تحریک لبیک پاکستان فرقہ واریت کی جماعت ہے. میں نے کہا بھائی تحریک لبیک پاکستان کا پچھلے کچھ گھنٹوں سے یہ جلسہ بھی آغاز ہو چکا ہوگا, یہ جاری ہے. کسی نے کسی کا نعرہ لگایا ہے؟ کسی نے جناب کہا ہے کہ سعد رضوی زندہ باد؟ نہیں, ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تاجدار نبوت, تاجدار, اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی کا نعرہ نہیں لگے گا. فرقہ واریت تو تم پھیلا رہے ہو, جو کہتا ہے, کوئی کہتا ہے عمران زندہ باد, کوئی کہتا ہے نواز زندہ باد, کوئی کہتا ہے زرداری زندہ باد. اچھا جی, پھر کہتے ہیں جی پاکستان کو 75 سال سے بڑی قیادت جو ہے نا وہ میسر نہیں, ہم ہیں قائد. ایک کو قیادت کا خواب آیا, اس نے جناب قوم کو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. تم بھول گئے ہو کہ ہمیں ہے یاد ذرا ذرا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہاں تم بھول گئے ہوگے جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, پھر اس عزت کو بیچ کر بھائی کو وزیر اعظم بنوایا, پھر اس عزت کو نیلام کر کے بھتیجے کو وزیر اعلیٰ بنوایا. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے قیادتیں کہ 6 دن کوٹ لکھپت جیل میں جناب ذرا مشکل آئی, آلو گوشت چل رہے ہیں, بریانیاں چل رہی ہیں, نہاریاں چل رہی ہیں, لیکن پلیٹ لیس کم ہو رہے ہیں. اور میں نے کہا ہمیں روز کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر اتنے نئے پرچے ڈل گئے ہیں, اتنی نئی 4 شیڈول لگ گئی ہیں, اتنے پرچے فلاں تھانے میں, فلاں صوبے میں, فلاں شہر میں, فلاں ضلع میں آپ کے اوپر کاٹ دیے گئے ہیں. تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی. زندہ کہتے ہیں جیل کو, کہتے ہیں ہم تو ان کو ہر بار کہہ رہے ہیں کہ زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی, اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا, ہم قفس میں بھی جیل میں بھی جا کر آگے ہی بڑھتے رہے اور کہتے رہے کہ قفس میں بھی رہا, قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا, پسے دیوار زندہ بھی رہا جنوں جمع ہمارا. اور تم نے دبا کر دیکھ لیا, تم نے ظلم و ستم کر کر دیکھ لیا. آج ایک بڑا اپنے کپڑوں اور واسکوٹ سے باہر ہو کر پھر رہا ہے. میں نے کہا جی کیا ہوا ہے اس کو؟ کہتے ہیں جی یہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے میرا پیو وزیر اعظم ہے. میں کہا جلیا تیرا پیو سکندر اعظم ہی ہوئے نا, سادے ہتھے وے ہتھے ہتھے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ. آپ سے لوگ اگر سوال کریں کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں, انہیں کہیں ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کو 2 لخت نہیں کیا, انہوں نے ملک سے بنگلہ دیش توڑ کر علیحدہ ملک نہیں بنایا. ہم پاکستان کو ووٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان والوں نے ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ نہیں لگایا. اس میری بات کو بزرگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تحریک لبیک پاکستان والوں کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں تو انہیں بتائیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان نے قوم کی بیٹیوں کو سٹیجوں کے اوپر نہیں نچوایا. اگر وہ پوچھے کہ تم تحریک لبیک پاکستان کو کیوں ووٹ دے رہے ہو تو انہیں بتانا کہ تحریک لبیک پاکستان والوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کو نہیں بیچا. اور پھر اگر تم سے پوچھے کہ تم تحریک کو کیوں ووٹ دے رہے ہو, انہیں بتانا کہ تحریک لبیک والوں نے کشمیر کو نہیں بیچا. اگر وہ تم سے پھر پوچھے کہ تحریک لبیک کو کیوں ووٹ دے رہے ہو تو انہیں بتانا کہ تحریک لبیک پاکستان نے امریکہ کو اڈے دینے کی کبھی حمایت نہیں کی. اور پھر تم سے پوچھے کہ جناب تم تحریک لبیک پاکستان کو کیوں ووٹ دے رہے ہو تو انہیں کہنا آئین شکن, ملک غدار اور جناب قوم کا غدار پرویز مشرف کی کبھی تحریک لبیک والوں نے حمایت نہیں کی. ساری زندگی اس کے نام پر لڑائیاں لڑنے والے کہتے ہیں ہم سے اس سے ذاتی لڑائی نہیں. اگر ذاتی لڑائی نہیں تھی تو لیول لینا اتنی دیر کھا پائی نہیں.
اگر ذاتی لڑائی نہیں سی تے قوم نو اتنی دیر بے وقوف بنائی رکھا اور ایک آگے سٹیج تے کہتا کہ میری زبان نہ کھلواؤ میں سب کچھ بتا دوں گا. میں کہا اچھا ہجے کچھ لکا کے رکھا ہویا. قوم نو کہتا اے بھی جڑا لکا کے رکھا باہر کٹ لکان جو کہ ہے ہی نہیں اس کو. اس قوم کو کی لکانا؟ اس قوم نو پتہ نہیں کہ جناب چرس اور پاؤڈر اور بھنگ پی کے سرے محل اور جناب جاتی عمرہ اور جناب بری گالا سونا لے رہے اس قوم نو کتھے کتھے بیچا. اگر کوئی پوچھے کہ تحریک لبیک پاکستان نو کیوں ووٹ دے رہے ہو تو انہوں نے جا کے کہنا تحریک لبیک پاکستان نے پاکستانی قوم نو امریکہ دے اگے IMF دے اگے عالمی بینک دے اگے UNO دے اگے کدی ذلیل کرن دا نہیں سوچا. بلکہ وہ کہندے ہیں کہ اگر کوئی وقت مشکل ملک دے ہوتے آ گیا تے اسی ہر ظالم دے نال کھڑے ہو کے کہاں گے کہ ستم کر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں انہاں ظاہری تے پوشیدہ ساریاں طاقتاں نو جنہاں نو لوگ اسٹیبلشمنٹ کہندے نے میں انہاں سارے نو کہنا چاہنا اپنا RTS 17 تو پہلے ٹھیک کر لو. جے اے ہن اے بہ گیا نا تے اسی اونوں ایہو جا بٹھاواں گے او اٹھن جوگا نہیں رہے گا. آج پہلے اس نو ٹھیک کر لو اور اچھی طرح ٹھیک کر لو. اونوں ایہو جا لتاڑاں گے ایہو جا بٹھاواں گے او پھر کدی اٹھن جوگا نہیں رہے گا. خبردار کوئی ڈاکو او چھپیا ہوئے یا کسے لباس اچ ہوئے یا جناب محافظ بن کے کھڑے ہوئے او ساڑھے ووٹ وال میڑی اکھ بھی کڑے بیکھے میڑی اکھ بیکھی اکھ کڑ لواں گے ہاتھ بدایا ہاتھ توڑ لواں گے. ہاں اسی ظالم نہیں ہاں لیکن اے یاد رکھنا مظلوم بھی نہیں ہاں. ہاں سانو اتنا آندہ اور اسی ویر پانے بھی جاننے ہاں تے ویر نبھانے بھی جاننے ہاں. ہاں اور ساڑھے ویر چنگے نہیں ہیں ساڑھے ویر پہ جان تا اسی پھر عمرہ نہیں بیکھتے اسی پھر 16-17 سال دا منڈا کے لا کے دیبل نو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں. ساڑھے ویر نا ساڑھوں سمجھو ساڑھی گل نو کوئی سمجھو. اسی او نہیں ہاں کہ جڑے نس جاواں گے ایک پٹاخہ چلیا او قیادت دا رونا رون والے او جناب قیادت دا رونا رون والے انہاں دی گلاں سنو. گلاں کی کردے جناب مجھے قوم کا بڑا درد ہے لیکن تقریرہ جا کے لندن بے کے اتھو ویڈیو لنک خطاب ہو رہے ہیں اور ایک کہندا مہنگائی واسطے باہر نکلو بے سکرین اندر ویڈیو لنک تو خطاب کرنگا تسی روڈاں ہوتے خجڑ ہو. میں کہا قائد اس نو نہیں کہندے ادھر آ. اقبال کہنا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اقبال کہندا کدھر پھردا پیا ادھر آ میں تینو قائد دکھاواں. میاں والی دا روڈ ہوئے پچھو دشمن فائرنگ کر دیں بابا جی گڈی روک لین روک کے دروازہ کھول کے لتاں باہر کٹ کے کہن ادھر کیوں گولیاں چلا رہے ہو مجھے کہتے ہیں خادم حسین رضوی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے تسی کہندے ہو تحریک لبیک کے پاس ووٹ نہیں ہے. تحریک لبیک والے ووٹ واسطے نکل آئیں میدان عمل اور اس رنگ دے نال نکلیں. تسی کراؤ الیکشن صحیح فیئر اینڈ فری اور جناب تہاڈوں دھند نہ پاؤ راتی جڑی تسی دھندا شندا پاندے ہو نا باز آ جاؤ اس تو دھند نہ پاؤ تے تہاڈے بکسے تھوڑی لبیک والے تہاڈے دامن چچے ووٹ رکھن گے تہاڈے بکسے تھوڑے ہون گے لبیک والے تہاڈی جھوڑیاں ووٹ پا کے جان گے. تہاڈوں گنتی میں کہنا تہاڈیاں مشیناں ختم ہو جان گیاں اور قوم ہن جاگ چکی. قوم کسے بھی رنگین نعرے وچ نہیں آن والی اور پچھلے 17 دن تو عالمی منڈی تیل دیا قیمتاں گر چکیاں لیکن اے جناب خادم اعلیٰ صاحب اے جناب وزیر خزانہ صاحب اے جناب انہاں دے ترجمان اعلان کر رہے ہیں ہم تیل کی قیمتیں کم کر رہے ہیں. انہوں نے آج آ کر کی ہیں تاکہ ہمیشہ ہمیں الیکشن میں فائدہ ہو. میں نے کہا 75 سال سے
قوم کو مہنگائی کی چکی میں پیسنے والوں، قوم کو پیٹرول اور ڈیزل مہنگے داموں فروخت کرنے والوں، اب تم مفت بھی کر دو تو قوم تمہیں سستا تیل دے گی انشاءاللہ۔ قوم کو اب ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اکانومی کا کیا سوچتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، یہ پڑھے لکھے سارے کہتے ہیں جی اکانومی کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟